السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورۃ المؤمنون کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تلاوت کے بعد حسب سابق ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ المؤمنون کے رکوع نمبر 6 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم
بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ المؤمنون
کے آخری رکوع نمبر 6 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد شروع کرتے ہیں۔ قر ربی، قاف کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ آگے لام کا ادغام اور را میں ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام متجانسین، یعنی جو مخرج ہے وہ ایک ہی جگہ سے ہوتا ہے لیکن حروف کی جو آواز ہے وہ الگ الگ۔ تو یہاں پہ جو ادغام ہوا ہے وہ لام کا ادغام اور را میں ہوگا، تو لام کی جو مکمل آواز ہے وہ ختم ہو جائے گی اور را میں تبدیل ہو جائے گی اس کی آواز۔ ربی میں را کو گول پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر اور پیش آنے سے اس کو گول پڑھتے ہیں۔ اما، میم مشدد ایک الف کے برابر غنہ کے بعد کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ ترینی میں نون مشدد ہے اور اس سے پہلے را پر کسرہ ہے، اس کو باریک پڑھیں گے اور نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے بعد کے ساتھ پڑھیں گے۔ ما یوعدون، علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے نون جو متحرک حرف قاعدہ وقف کے مطابق اس کو ہم نے ساکن کیا۔ اس سے پہلے جو حرف مد ہے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر ہم نے پڑھا ہے کیونکہ مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہوا ہے۔ آگے ربی، را پر زبر ہے، اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر اور پیش آنے سے گول پڑھتے ہیں۔ فلا تجعلنی، جیم حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو اس کو یہاں پہ قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ قلقلہ کے جو حروف ہیں ان پر جزم آنے سے قلقلہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اور قلقلہ کے جو حروف ہیں وہ قاف، طا، با، جیم، دال ہیں۔ جب ان پر جزم آتا ہے تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ فی القوم الظالمین، قاف اور آگے ظا، دونوں حروف پر میں سے ہیں تو دونوں کو یہاں پہ گول پڑھیں گے۔ آگے علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف کو قاعدہ وقف کے مطابق ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد ہے اس کو ایک الف کے برابر جو کھینچتے تھے لیکن مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگلی آیت وَإِنَّا، نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور علا میں جو مد منفصل ہے اگر یہاں پہ صرف کھڑی زبر ہوتا تو اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچتے، لیکن کھڑی زبر کے ساتھ ساتھ مد منفصل بھی ہے تو اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر یہاں پہ پڑھیں گے۔ ان نوریکا، یہاں پہ نون ساکن کے بعد یرملون میں سے ایک حرف نون آیا ہے تو ادغام ہوگا، ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور را پر کسرہ ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ ما نعیدہم لقادرون، قاف اور آگے را دونوں حروف کو گول پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف پر میں سے ایک حرف ہے، جو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں ان میں سے ایک حرف ہے یہ، اور آگے را جو ہے اس پر زبر اور پیش آنے سے اس کو گول پڑھتے ہیں، اور علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف کو قاعدہ وقف کے مطابق ہم نے ساکن کیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد ہے اس کو ہم نے ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھا ہے کیونکہ یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔